تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اسد عمر صاحب، میرا خیال ہے آپ کے چونکہ جو اسپیشلائزیشن ہے وہ تو ظاہر ہے، تو آپ اس وقت پاکستان کی معیشت کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں؟ باقی سیاسی سوالات، باقی چیزیں ہم بعد میں آپ سے بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے۔ اس حوالے سے آپ ذرا مختصر اگر ہمیں بتا دیں کہ جو ہمیں پکچر دکھائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے معاشی استحکام کی، ترقی کی، خوشحالی کے سفر کی، آپ بطور معیشت دان، ماہر اقتصادیات کیسے دیکھتے ہیں؟ سر، معیشت کو اگر آپ دیکھیں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے تو اس کو ذرا سا پہلے سے دیکھتے ہیں کہ 2022 اس کا رجیم چینج ہوا نا، اس کے بعد شاہ صاحب جو اگلے کوئی 1.5 سال تھا نا، وہ تو بالکل معیشت کی تباہی کے عرصہ تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں اتنے برے حالات معیشت کے نہیں ہوئے جیسے حالات اس وقت ہم نے دیکھنے میں نظر آئے، اور بالکل لگتا تھا کہ جی کسی وقت بھی جو ہے وہ دیوالیہ ہو جائے گا پاکستان۔ ایک لحاظ سے ہو بھی رہا تھا، بیرونی قرضوں کے اوپر نہیں کیا تھا ڈیفالٹ، لیکن باہر سے شپمنٹس کو پیمنٹ نہیں ہو رہی تھی اور کیا کیا۔ تو اس کے بعد جب IMF کا معاہدہ ہوا تو اس صورتحال سے پاکستان یقیناً جو ہے وہ نکل آیا ہے، اسٹیٹ بینک کی ریزروز وغیرہ بہتر ہو گئے ہیں، لیکن معیشت میں ترقی ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے۔ ابھی جو اعداد و شمار بھی آئے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے، حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق اس سال کی جو پہلی سرمائی تھی اس کے اندر صرف 0.9% جو ہے وہ GDP میں ترقی دیکھی گئی۔ تو ابھی ترقی کا سفر شروع نہیں ہوا ہے، سوائے شہباز شریف صاحب کی تقریروں کے اندر، اس میں تو دھواں دھار ترقی شروع ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب میرا خیال ہے سیاست پہ آ جائیں۔ آپ نے سیاست اور PTI ایک ساتھ چھوڑی، کچھ عرصہ بالکل خاموش رہے، اب دوبارہ متحرک ہیں، انٹرویوز بھی دے رہے ہیں، میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں، اور خوشگوار حیرت لوگوں کو ہو رہی ہے۔ یہ فرمائیں کہ اب سیاست میں آنے کا دوبارہ ارادہ بن گیا ہے، کیونکہ ویسے تو یہ کہا گیا ہے شراب کی طرح سیاست بھی چھٹتی نہیں ہے، کافر یہ منہ کو لگی ہوئی، تو یہ اب دوبارہ ارادہ بن گیا ہے یا ابھی صرف ایک جو پریکٹس ہوتی ہے، نیٹ پریکٹس، وہ ہو رہی ہے؟ اچھا، شاہ صاحب خوش قسمتی سے شراب تو میں پیتا نہیں ہوں، تو مجھے نہیں پتا اس کی عادت کتنی پڑتی ہے کتنی نہیں پڑتی، لیکن یہ سیاست جو ہے سر، مجھے کسی نے ایک بات بولی جو میرے ذہن میں لگی، میں نے کہا یار بات میں تو وزن ہے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ نے سیاست چھوڑ دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ کی سیاست کی جو ہے جو نالج ہے، جو تجربہ ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ کم سے کم اپنا ایک تجزیہ تو دیں، اور جو آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے آپ کے تجربے کے لحاظ سے کیا بہتری کی جا سکتی ہے، کیسے اچھائی کی طرف جا سکتے ہیں، تو وہ میں کام کر رہا ہوں۔ نہیں جی، میرا اس وقت کوئی دوبارہ سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ میرا ضرور ارادہ ہے کہ اپنی آواز کو شامل کیا جائے ان آوازوں میں کہ پاکستان کو مشکلات سے کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے اور کیا فیصلے پاکستان کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں۔ نہیں، اب کیا یہ ارادہ جو ہے وہ آپ انفرادی طور پہ ادا کریں گے، یا کچھ اور لوگ بھی ہیں جو آپ کی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، پہلے سیاست میں تھے، کسی گروپ کی صورت میں آئیں گے، یا کوئی موجود جو پہلے سے موجود پارٹی میں آپ شامل ہو کر کنٹریبیوٹ کریں گے؟ نہیں، پارٹی ڈیفینیٹلی نہیں شامل ہو رہا، اور گروپ کی چلے میں بات سمجھ گیا، سننے میں آ رہا ہے آج کل ایک گروپ ہے پرانے طریقے انصاف کے، ہمارے جو دوست ہیں ان میں سے کوئی ایک کچھ گروپ بنا کے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں جی، میں اس کا بھی حصہ نہیں ہوں۔ نہیں، میں پریکٹیکل سیاست میں براہ راست خود کوئی پارٹی میں آنا، عہدہ لینا، کوئی الیکشن لڑنا، میں اس قسم کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن جو پاکستان کی جمہوریت کو جو مشکلات سامنے نظر آ رہی ہیں، پاکستان کو جو پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، بطور ایک پاکستانی کے جس کا 1 روپے بھی ملک سے باہر نہیں ہے، جس کے بال بچے بھی سب یہیں پہ ہیں اور جینا مرنا اس ملک کے اندر ہے، تو پاکستان کی بہتری تو پھر بھی ہمارے دل کے قریب ہے نا، تو اس کے لیے ضرور مختلف جو بھی ہمارے سے ہو سکے گا تو کوشش انشاءاللہ ضرور کرتے رہیں گے۔ اچھا، یہ اعتراض بڑے تسلسل سے ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک تبدیلی کی امید پیدا کی، آپ جیسے لوگ جو غیر سیاسی تھے، اپنے اپنے شعبوں میں کام کر رہے تھے، وہ سیاست کی طرف مائل ہوئے، خاص طور پر نوجوان نسل جو ہے وہ سیاست میں آئی، لیکن 3.5 سال میں انہوں نے بہت مایوس کیا، اور جس کی وجہ سے ملک معاشی تباہی کا شکار بھی ہوا، اور ایک بدمزگی، تلخی سیاست کے اندر انہوں نے پیدا کی،
جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان ایک بحران کا شکار نظر آتا ہے. تو آپ کس طرح اس 3.5 سال کو یا اس سے پہلے جو سیاست ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا واقعی یہ موجودہ تلخی, موجودہ بحران, موجودہ کشمکش جو ہے وہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کا پیدا کردہ سارا معاملہ ہے یا کچھ اور عوامل بھی ہیں؟ نہیں جی, ہماری دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی معاشی مشکلات کی, معیشت تباہی کا شکار ہو گئی, وہ تو کسی کو افسانوی ناول کسی نے لگتا ہے کوئی پڑھا ہوا ہے, حقیقت سے اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے. معیشت بہرحال اتنی اچھی نہ ہوئی ہو جتنی سب کی خواہش تھی, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس دن عمران خان پہلے دن وزیر اعظم بنے تھے اس سے معیشت بہت بہتر تھی جو آخری دن ان کے وزارت عظمیٰ کا تھا. جہاں تک تلخی کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں, اور میرے خیال میں یہ سیاست کے اندر تلخی جس حد تک موجود ہے, میں نے تو ابھی مضمون بھی لکھا ہے اس کے اوپر, میں انٹرویوز بھی دے چکا ہوں. میرے خیال میں جب تک ہم سیاست کے اندر یہ تلخی جہاں سیاسی فریقین نہیں ہیں, ایک دوسرے کے دشمن ہیں, جمہوریت نہیں چل سکتی. اور میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان جمہوریت کے بغیر نہیں چل سکتا, اور جمہوریت میں اگر سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے گریباں پکڑے ہوئے ہیں تو وہ جمہوریت نہیں چل سکتی. لیکن کیا یہ تلخی آج پیدا ہوئی ہے؟ 1990 کی دہائی, آپ اور میں اس عمر سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ 2018 کے بعد نہیں دیکھی, ہم بہت عرصے پہلے سے سیاست کو دیکھتے آئے ہیں. 1977 میں جس وقت کیمپین چل رہی تھی PNA کی, ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مارشل لا لگا, پھانسی دی گئی بھٹو صاحب کو, تو عمران خان تو کرکٹ کھیلتے تھے. اسی طریقے سے 90 کی دہائی میں تواتر کے ساتھ جو تبدیلیاں آتی رہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کبھی ایک پارٹی گراتی تھی دوسرے کو, دوسری گراتی تھی. بات یہ ہے کہ جب یہ تلخیاں ختم کی, پیپلز پارٹی نون لیگ بیٹھ گئی, وہ کہتے ہیں ماضی سے ہم نے سبق سیکھا. آپ ہی کی جماعت تھی پاکستان تحریک انصاف جس نے اس کو مکا کر رنگ دیا. ابھی جو ریسنٹ پاسٹ میں تلخی بڑی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کا اور بانی PTI کا کلیدی کردار ہے؟ جب وہ بٹھانا چاہتے تھے اس وقت کہتے تھے میں ان چوروں سے, ان ڈاکوؤں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. دیکھیں, جہاں تک وہ پہلے کی بات ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اس کے اوپر, ایک سے زیادہ وجوہات تھی کہ وہ جو میثاق جمہوریت تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جنہوں نے میثاق جمہوریت کے اوپر خود دستخط کیے, میں لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ وہ عمران خان نہیں تھے جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر کالا کوٹ پہن کے گئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جو کیس جس کے لیے وہ گئے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ سے جڑا ہوا کیس تھا. تو پہلی بات تو وہ آپس کے اندر ہی نہیں اس کو نبھا سکے. دوسرا جو ہے, وہ دو بڑے جو فریقین تھے سیاست کے اس وقت کے, ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا, اور ایک تیسری قوت ابھر کے آئی جو اس کا حصہ نہیں تھی. تو اس وقت ضروری تھا ان کو میرے خیال میں پہل کرنی چاہیے تھی, اور اگر وہ لے لیتے تحریک انصاف کو, ان کا بھی نظریہ اس کے اندر آ جاتا تو شاید آسانی ہو جاتی. نہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم بنی گالا گئے, بطور وزیر اعظم بنی گالا خود گیا. بنی گالا بالکل واحد تھے کیونکہ عمران خان زخمی تھے, وہ الیکشن کے بعد آئے تھے بنی گالا. اس طریقے سے تو عمران خان بھی اس الیکشن سے پہلے, اگر آپ کو یاد ہو, میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی جو تھے عباس شریف, ان کا انتقال ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو میں اس گاڑی میں عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے گیا تھا, جو ہم میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے پاس دعا کے لیے گئے تھے. تو وہ تو پہلے ہو رہا تھا, لیکن زیادہ اہم چیز جو میں نے جو بات کرنا چاہتا تھا وہ ذاتی, اس سے زیادہ عوام کے اندر ایک تاثر پیدا ہوا کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں انہوں نے جو پیسہ بنا ہے, عوام کی دولت جو لوٹی ہے, اس کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مکمکا کر لیا. اس لیے یہ تو میرا ماننا ہے کہ بالکل جیسے میں پہلے بول چکا ہوں کہ جمہوریت ایسے نہیں چل سکتی, اور ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالنا پڑے گا کہ دوبارہ سے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ کے جمہوریت کو آگے چلا سکیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اختلاف ختم ہو جائے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تحریک انصاف کہے کہ جی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یا نواز شریف وزیرداری بہت اچھے انسان ہیں, لیکن ان کو سیاسی کردار ماننا جو ہے وہ ضروری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کیا یہ جو اس وقت کی تلخیاں ہیں, کیا اس کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ تحریک انصاف کی پالیسی نے بھی ڈالا ہوگا؟ بالکل ڈالا ہوگا, اور میرے خیال میں سب کو اپنے تجربے سے سیکھنا چائیے. اور کم سے کم میں یہ کہہ سکتا ہوں تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہمیں بھی, اب ظاہر ہے میں ان کو ریپرزینٹ تو نہیں کرتا, میں تحریک انصاف کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں, لیکن ایک شخص کے لحاظ سے جس نے اتنی قریب سے دیکھا ہو پارٹی کو اور اس کا حصہ رہا, اور آج بھی جس کی ہمدردیاں اس پارٹی کے ساتھ ہو, میرے ماننا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بھی تھوڑی نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی پالیسی کے اوپر.